السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹی کا وقت تھا اور ہم سب دوستوں کا گروپ ہمیشہ کی طرح سڑک کے ایک ہی طرف سے چل رہا تھا۔ آج کا دن خاص تھا کیونکہ ہم نے طے کیا تھا کہ ہم انم کے بوائے فرینڈ کو دیکھیں گے۔ ہر کوئی اس کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ تجسس کی ایک لہر ہم سب میں دوڑ رہی تھی۔ اچانک ہماری نظر سڑک کے کنارے آہستہ چلتی ہوئی ایک بائک پر پڑی۔ بائک پر انم بیٹھی ہوئی تھی اور ساتھ وہ لڑکا تھا جسے ہم سب دیکھنے آئے تھے۔ وہ لڑکا بہت اعتماد کے ساتھ بائک چلا رہا تھا، لیکن رفتار جان بوجھ کر آہستہ رکھی ہوئی تھی تاکہ وہ انم کے ساتھ باتیں کر سکے۔ اس کی نظریں وقفے وقفے سے انم کی طرف جاتی تھی اور انم کی مسکراہٹ سے واضح تھا کہ وہ لمحہ دونوں کے لیے خاص تھا۔ بائک کے ساتھ ساتھ اس کے دوست اور کزن بھی ہنسی مذاق کرتے جا رہے تھے، مگر ہماری نظریں تو بس انم کے بوائے فرینڈ پر مرکوز تھی۔ جیسے ہی وہ ہماری طرف سے گزرا، ایک لمحے کے لیے اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ بس وہ ایک نظر تھی اور ہم سب ساکت ہو گئے۔ یار وہ تو واقعی بہت پیارا ہے، کسی نے دل سے کہا، اور سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ انم کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ ہم سب ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ دن ہمیشہ یادگار رہے گا، کیونکہ نہ صرف ہم نے انم کے بوائے فرینڈ کو دیکھا، بلکہ اس لمحے کی بے ساختہ خوشی نے ہماری دوستی کو اور مضبوط بنا دیا۔ انم اور حوریہ بچپن کی دوست تھی، ایک دوسرے کی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ انم کا ہر راز حوریہ کے لیے اور حوریہ کا ہر احساس انم کے لیے کھلا کتاب تھا۔ اس دن جب ہم سب انم کے بوائے فرینڈ کو دیکھنے گئے تھے، ان کے ساتھ انم کا کزن برہان بھی تھا۔ برہان نے جب ہماری طرف دیکھا تو اس کی نظر خاص طور پر اس لڑکی پر ٹھہر گئی جو ہمارے گروپ میں سب سے آخر میں کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد انم کو برہان کا میسج آیا، انم اس لڑکی سے میری دوستی کروا دو جو آپ کے گروپ میں سب سے آخر میں کھڑی تھی۔ انم حیران ہوئی، لیکن اس نے کوئی بات کیے بغیر اگلے دن حوریہ سے بات چھیڑی۔ یار وہ کون تھا جو کل آخر میں کھڑا تھا؟ انم نے معمولی انداز میں پوچھا، جیسے کچھ خاص بات نہ ہو۔ کسی نے مسکرا کر کہا، آخر میں تو حوریہ کھڑی تھی۔ انم کا دل چاہا کہ فوراً یہ خبر حوریہ کو بتائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ حوریہ ایسے معاملات میں بہت حساس ہے۔ پھر بھی انم نے آخرکار حوریہ کے سامنے برہان کی بات رکھ دی۔ حوریہ نے پہلے تو ایک گہری سانس لی اور پھر خاموشی سے مسکرائی۔ مجھے ایسے رشتے اور دوستی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، حوریہ نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ تم جانتی ہو میں کسی سے ایسے تعلقات نہیں بنانا چاہتی جو وقتی ہوں۔ حوریہ کو نہ تو لڑکوں سے دوستی کرنے کا شوق تھا اور نہ ہی اس کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ وہاں اس قسم کی باتیں برداشت کی جاتی۔ اس کے گھر میں روایات کی بہت سختی تھی اور حوریہ نے ہمیشہ ان اصولوں پر عمل کیا تھا۔ جب انم نے اسے برہان کی خواہش کے بارے میں بتایا تو حوریہ نے بغیر کوئی لچک دکھائے فوراً انکار کر دیا۔ نہیں انم، میں ایسی دوستیوں میں دلچسپی نہیں رکھتی اور تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے۔ برائے مہربانی یہ بات دوبارہ مت کرنا۔ حوریہ کا لہجہ سخت تھا اور انم نے اس کی سنجیدگی کو فوراً محسوس کیا۔ انم نے برہان کو حوریہ کے انکار کے بارے میں بتایا، لیکن برہان کو یہ بات قبول نہ ہوئی۔
صرف ایک بار میری بات کروا دو انم، میں خود اسے سمجھا دوں گا کہ میرا ارادہ سنجیدہ ہے۔ برہان نے بار بار اصرار کیا، جیسے اسے ایک موقع چاہیے تھا۔ انم نے برہان کی منتوں کو سنا، لیکن وہ جانتی تھی کہ حوریہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ ایک دن حوریہ انم کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح دونوں دوست گپ شپ کر رہی تھی، لیکن انم کے ذہن میں کچھ اور تھا۔ وہ برہان کے بارے میں حوریہ سے دوبارہ بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جیسے ہی دونوں اکیلی ہوئی، انم نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور برہان کا ذکر چھیڑ دیا۔ حوریہ بس ایک بار بات کر لو اس سے، وہ بہت ضدی ہے اور سنجیدہ بھی، انم نے نرمی سے کہا۔ حوریہ کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ انم، میں نے پہلے ہی منع کر دیا تھا، میں ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ مگر انم بھی ضدی تھی۔ دیکھو میری بات سنو، بس ایک بار، اور کچھ نہیں، اگر تم نے بات نہیں کی تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اس نے حوریہ کو اپنی قسم دے دی۔ حوریہ تھوڑی دیر چپ رہی، جانتی تھی کہ اب انکار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اچھا، بس ایک سلام کروں گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ انم نے خوشی سے فوراً برہان کو کال ملائی اور فون حوریہ کی طرف بڑھا دیا۔ حوریہ نے ہچکچاتے ہوئے فون پکڑا اور نرمی سے کہا، السلام علیکم۔ دوسری طرف سے برہان کی آواز فوراً آئی، وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ وہ بات شروع کر چکا تھا اور حوریہ نے خاموشی سے سنا۔ وہ بس مختصر جواب دیتی رہی اور برہان مسلسل بولتا جا رہا تھا۔ وہ اس بات کا عادی تھا کہ کوئی اس کے جواب میں زیادہ نہ بولے، لیکن وہ کوشش کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد برہان نے آخرکار وہ سوال کیا جس کا اس سے انتظار تھا، آپ اپنا نمبر دے دیں تاکہ کبھی ضرورت ہو تو بات کر سکوں۔ حوریہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، مگر انم کی قسم یاد آنے پر اس نے آستہ سے اپنا نمبر دے دیا۔ دل میں بوجھ سا محسوس ہوا، مگر انم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ چپ رہی۔ حوریہ اور برہان کے درمیان اکثر بات ہونے لگی تھی۔ برہان اسے کبھی میسیجز کرتا، کبھی کال کرتا، اور اس دوران وہ ہمیشہ محبت بھری باتیں کرتا۔ شروع میں حوریہ بہت محتاط رہتی تھی، مختصر جواب دیتی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ بھی برہان کی باتوں میں دلچسپی لینے لگی۔ برہان کا انداز ہمیشہ دلکش ہوتا تھا۔ وہ حوریہ کی تعریف کرتا، اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ اس کے میسیجز میں محبت کا انداز صاف نظر آتا تھا، اور حوریہ کے دل میں بھی آہستہ آہستہ نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ برہان کی میٹھی باتیں اور اس کا خیال رکھنا حوریہ کو بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ وہ کسی مرد سے یوں بات کر رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ برہان نے اس کی زندگی میں ایک خاص جگہ بنا لی تھی۔ شروع میں حوریہ نے خود کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بس ایک دوست کی حیثیت سے بات کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا دل برہان کی طرف کھینچتا جا رہا تھا۔ برہان کا انتظار کرنا، اس کے میسیجز کا جواب دینا، اور پھر اس کی کال پر گھنٹوں باتیں کرنا، یہ سب حوریہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا تھا۔ آہستہ آہستہ حوریہ کو محسوس ہوا کہ برہان کی عادت اسے لگ چکی ہے۔ وہ اس کے بغیر ادھوری سی محسوس کرنے لگی تھی۔ جب بھی برہان کا فون نہ آتا یا کوئی میسیج نہ ملتا، حوریہ بے چینی محسوس کرتی۔ وہ خود بھی حیران تھی کہ وہ برہان کو دل و جان سے چاہنے لگی تھی۔ اس کی دنیا میں اب برہان کے علاوہ کوئی اور بات اہم نہیں رہی تھی۔ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، اور اب یہ تعلق اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا تھا۔ پورا گروپ جانتا تھا کہ حوریہ اور برہان کے درمیان ایک خاص رشتہ بن چکا ہے۔ ان دونوں کی محبت کی باتیں اکثر دوستوں کے درمیان چلتی تھی، اور حوریہ بھی کبھی کبھار اس بات پر مسکراتی تھی۔ لیکن اس دن تانیہ نے ایک شرارت کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ بھی اسی گروپ کا حصہ تھی اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی مذاق کرتی رہتی تھی۔ آج ہم سب برہان کو تنگ کریں گے،
اسے میسج کر کے دیکھتے ہیں۔ تانیہ نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ حوریہ فوراً بول پڑی، نہیں، یہ غلط ہوگا، وہ تم لوگوں کو جواب نہیں دے گا، پلیز ایسا مت کرو۔ مگر گروپ میں سب لڑکیاں ہنسنے لگی اور تانیہ نے حوریہ کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ تانیہ نے فوراً برہان کو میسج کیا، ہیلو جان۔ حوریہ یہ دیکھ کر تھوڑی پریشان ہوئی، لیکن اس نے خود کو یہ کہہ کر پرسکون کیا کہ برہان یقیناً اس میسج کو سنجیدہ نہیں لے گا۔ وہ دل ہی دل میں مطمئن تھی کہ برہان ایسا کچھ نہیں کرے گا جو اس کی اعتماد کو ٹھیس پہنچائے۔ کچھ دیر بعد اچانک برہان کا جواب آیا، تم منہل ہو؟ تانیہ نے فوراً جواب دیا، جی میں منہل ہوں جان۔ برہان نے بغیر کسی جھجک کے ویسے ہی باتیں شروع کر دی جیسے وہ ہمیشہ حوریہ سے کرتا تھا، محبت بھری اور دلکش باتیں۔ یہ دیکھ کر حوریہ کا دل جیسے ٹوٹ گیا، اس کی اعتماد کو شدید دھچکا لگا تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ برہان جو اس کا اتنا قریبی تھا کسی اور سے بھی ایسے ہی بات کر سکتا ہے۔ حوریہ کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ گروپ کی لڑکیوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، کہا کہ یہ صرف ایک مذاق تھا اور برہان کو سچائی معلوم نہیں تھی، لیکن حوریہ کا دل جیسے ٹوٹ چکا تھا، وہ اپنے آنسو روک نہیں پا رہی تھی اور اس کا حال بہت برا تھا۔ گروپ کی تمام لڑکیاں اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن حوریہ کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور وہ مسلسل روتی رہی۔ سب دوستوں نے حوریہ کو سمجھایا کہ وہ برہان سے اس معاملے پر کوئی بات نہ کرے اور اسے چھوڑ دے، کیونکہ یہ سب صرف ایک مذاق تھا۔ حوریہ جو اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، گھر پہنچی تو اس کا دل بھاری ہو چکا تھا۔ اس کے موبائل پر برہان کے کئی میسیجز آ چکے تھے جن میں وہ اسے بات کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ حوریہ نے اپنے آنسو صاف کیے، دل میں کرواہٹ بھر لی اور آخر کار برہان کو جواب دیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے یہ سب مذاق سمجھا، حوریہ نے غصے میں لکھا۔ برہان نے فوراً صفائی دینے کی کوشش کی، یہ بس مذاق تھا، تم کیوں اتنی سنجیدہ ہو رہی ہو؟ میں تو صرف ہنسی مذاق کر رہا تھا، تمہیں میری باتوں پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ مگر حوریہ کا دل مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جس شخص پر اندھا بھروسہ کرتی تھی وہ اس کے جذبات کا مذاق بنا رہا تھا۔ حوریہ نے مزید کوئی بات نہیں کی، بس غصے اور دکھ میں موبائل ایک طرف پھینک دیا۔ دن گزرنے لگے اور حوریہ کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ خاموش رہنے لگی، کسی سے دل کی بات نہیں کرتی تھی اور اکثر اکیلے میں بیٹھ کر برہان کی باتوں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ اس کی صحت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی، وہ کھانا چھوڑ چکی تھی اور ہمیشہ بیمار رہنے لگی۔ ہر رات وہ اسی دکھ میں گزارتی کہ جس محبت کا اس نے خواب دیکھا تھا وہ حقیقت میں ایک دھوکہ نکلا۔ دوستوں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حوریہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ بس ایک ہی چیز سوچتی کہ برہان نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ دوسری طرف برہان نے ایک بار بھی حوریہ کی حالت کا حال نہیں پوچھا، جیسے اسے حوریہ کی پرواہ ہی نہ ہو۔ حوریہ کے گھر والے بھی شدید پریشان ہو گئے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک حوریہ کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ جو ہمیشہ خوش رہتی تھی اب ایک سایہ بن چکی تھی۔ آخرکار حوریہ نے اپنا موبائل بیچ دیا، وہ اس دردناک تعلق سے نکلنا چاہتی تھی جو اسے ہر لمحہ اذیت دے رہا تھا۔ برہان کا دھوکہ اسے اندر سے توڑ چکا تھا اور اب وہ ہر رشتے سے دوری اختیار کر چکی تھی، اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچانے کی کوشش میں۔ کچھ وقت گزرا اور حوریہ نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹنا شروع کر دیا، مگر اس کی پرانی مسکراہٹ کہیں کھو چکی تھی۔ وہ ہمیشہ خاموش رہتی تھی اور لوگوں سے کم بات کرتی۔ اس کے چچا جو اس کی حالت دیکھ رہے تھے نے اسے ایک نیا فون دلایا تاکہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ زندگی کی طرف مائل کر سکے۔ حوریہ نے نیا فون لیا اور دوبارہ سے واٹس ایپ پر اپنی آئی ڈی بنائی۔ اس نے نمبر محفوظ کیے اور پرانے جاننے والوں کے سٹیٹس دیکھنا شروع کیے۔ جلد ہی اسے پتہ چلا کہ برہان بھی اس کے واٹس ایپ لسٹ میں موجود ہے اور دونوں ایک دوسرے کے سٹیٹس دیکھتے رہتے تھے، لیکن کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ حوریہ کے دل میں وہی پرانی یادیں ایک بار پھر جاگنے لگی۔
ہر روز حوریہ دیکھتی کہ برہان کسی دوسری لڑکی کے ساتھ اپنے خوشیوں بھرے اسٹیٹس لگاتا رہتا۔ یہ منظر حوریہ کے دل میں ایک ٹھیس چھوڑ جاتا۔ وہ چاہتی تھی کہ برہان اسے یاد کرے، مگر وہ اس سے مکمل طور پر بے نیاز نظر آتا تھا۔ حوریہ کو اس کی بے روحی اور بھی زیادہ تکلیف پہنچاتی۔ ایک دن جب برہان نے پھر سے کسی لڑکی کے ساتھ خوشگوار لمحات کا اسٹیٹس لگایا تو حوریہ سے رہا نہ گیا۔ وہ غصے سے بھر گئی اور برہان کے اسٹیٹس کا جواب دیتے ہوئے لکھا، تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے؟ ہر وقت بس یہی سب؟ کچھ دیر بعد برہان کا مختصر سا جواب آیا، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ حوریہ کا دل جیسے ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ وہ جواب پڑھ کر سکتے میں آ گئی کہ جس شخص کے لیے وہ ابھی تک دل میں نرم گوشہ رکھتی تھی، اسے اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ غصے میں تپتی رہی مگر پھر خاموشی سے فون رکھ دیا، کیونکہ اب وہ جان چکی تھی کہ برہان کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ حوریہ اور برہان کے درمیان دوبارہ بات چیت شروع ہو گئی۔ برہان کی باتوں میں پھر سے وہی پرانی مٹھاس اور محبت جھلکنے لگی۔ حوریہ جو برہان سے دلی طور پر جڑی ہوئی تھی دوبارہ اس کی عادی ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اب ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور وہ ایک ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ حوریہ نے دل میں برہان سے شادی کے خواب بننے شروع کر دیے۔ ایک دن برہان نے حوریہ کو ملنے کے لیے بلایا۔ حوریہ دل میں بے حد خوش تھی کہ شاید یہ ملاقات ان کے رشتے کو مزید مضبوط کرے گی اور وہ اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کر سکیں گے۔ جب وہ برہان سے ملی تو وہ ہمیشہ کی طرح خوش مزاج اور محبت بھری باتیں کر رہا تھا۔ حوریہ کو لگا جیسے سب کچھ صحیح ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد جب برہان کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر گیا تو حوریہ نے اس کا فون اٹھا لیا۔ اس کا دل کسی انجانی فکر میں دھڑکنے لگا تھا۔ حوریہ نے فون چیک کیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ فون میں درجنوں لڑکیوں کی تصویریں تھیں۔ برہان نہ صرف ان سے بات کرتا تھا بلکہ ان کے ساتھ مختلف انداز میں میسیجز میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اس لمحے میں حوریہ کا دل ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ ایک ایسے سراب کے پیچھے بھاگتی رہی تھی جو حقیقت میں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ بے یقینی کی حالت میں بیٹھی رہی، دل میں ایک بھاری پتھر سا محسوس کر رہی تھی۔ جب برہان واپس آیا، حوریہ کے چہرے پر دکھ اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے برہان؟ حوریہ نے فون اس کے سامنے پھینکتے ہوئے پوچھا۔ برہان ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا، پھر جلدی سے بولا، تمہیں یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ بس میرے دوستوں کی تصویریں ہیں، تمہیں اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ حوریہ کا دل غم اور غصے سے بھر چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ برہان کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کچھ ایک فریب تھا اور وہ بار بار اسی فریب میں پھنس رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ جو انسان اسے دل و جان سے چاہنے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی زندگی میں کئی لڑکیاں موجود تھیں۔ حوریہ نے اپنی سادگی اور محبت کے ساتھ برہان پر بھروسہ کیا تھا، لیکن ایک بار پھر وہ اس کی بے وفائی کا شکار ہو گئی تھی۔ حوریہ نے خود کو سنبھالا اور بغیر کوئی لفظ کہے وہاں سے چلی گئی۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ کبھی اپنے آپ کو ایسے رشتے میں نہیں ڈالے گی جو اسے صرف درد دے۔ حوریہ گھر آ کر بے حد پریشان تھی۔ اس کے دل میں ایک گہرے زخم کی مانند درد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے اپنی عزت نفس کو بحال کرنے کے لیے سخت قدم اٹھانا ہوگا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور برہان کو ایک میسج لکھا، برہان، میں نے اب تک تم پر بھروسہ کیا مگر اب میں جان گئی ہوں کہ تمہاری محبت محض ایک دکھاوا تھی۔ میں اس فریم میں مزید نہیں رہ سکتی۔ ہم دونوں کے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے خارج کر رہی ہوں۔ میسج بھیجتے ہی حوریہ کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ کتنا مشکل ہے مگر اس نے اپنی خود داری کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا۔ وہ میسج بھیجنے کے بعد فوراً برہان کا نمبر بلاک کر دیا۔ اس کا دل ایک بوجھ سے ہلکا ہوا جیسے وہ ایک طویل سفر طے کر چکی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس خود کی قدر کرنے کا موقع ہے۔ حوریہ نے خود کو ایک نئی شروعات کی راہ پر گامزن کرنے کا عزم کیا۔ اس نے سوچا کہ اپنی خوشیوں کو دوبارہ جینے کا وقت آ گیا ہے، بغیر کسی کے سہارے۔ کچھ دنوں بعد حوریہ نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام شروع کر دیا۔ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دینے لگی، دوستوں کے ساتھ مل کر وقت گزارنے لگی اور اپنی زندگی کی خوشیوں کا لطف اٹھانے لگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی آنکھوں میں چمک واپس آنے لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کبھی بھی اپنی محبت کو دوسروں کے سامنے نہیں رکھے گی۔
اس کی خوشی اب اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی خود کی منزل کا تعین کرنے کا حق رکھتی ہے۔ حوریہ نے خود کو مکمل طور پر نئے سرے سے جینے کا وعدہ کیا اور اس نے اپنے دل کو پھر سے آزاد کر دیا۔ اس لمحے نے اسے یہ احساس دلایا کہ سچی محبت خود کو مایوس کرنے کا نام نہیں بلکہ خود کی قدر کرنا ہے۔ حوریہ نے خود کو گلے لگایا۔ اس کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہونے کو تیار تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔